نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله جل وعلا كما ورد 3 مرات في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و فداہ آباؤنا و امہاتنا کی سیرت مطہرہ کے بارے میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سیرت مطہرہ کے فلسفے اور حکمت کے بارے میں 4 گفتگویں اس سے قبل ہو چکی ہیں۔ پہلی گفتگو کا لب لباب کہ حضور کی اصل عظمت تکمیل نبوت و رسالت پر مبنی ہے۔ دوسری کا گفتگو کا کہ نبوت کی تکمیل کا مظہر اول قرآن مجید میں ہدایت کا کامل ہو جانا اور اس کا پھر محفوظ کر دیا جانا۔ تیسری گفتگو نبی اکرم پر تکمیل نبوت کا دوسرا مظہر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حق اس کو مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ 2 مظاہر تو ہیں کہ جو نبوت کے ہیں۔ تیسرا پھر اس کے بعد کی تقریر میں بات آئی کہ اب رسالت کی تکمیل کا مظہر اول کیا ہے کہ آپ کی رسالت عالمی آفاقی تمام دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ آج ہم ذرا اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل کا جو دوسرا مظہر ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ اللہ کے دین کو غالب کریں پورے کے پورے دین پر یا تمام ادیان پر۔ آج اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیداً مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ ہمارے عقائد میں 3 بنیادی عقائد ہیں: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالمعاد، اور تیسرے ایمان بالرسالت، نبوت و رسالت۔ ان تینوں کے اندر منطقی ربط کیا ہے؟ دیکھیے، اس کائنات کا اور حیات انسانی کا گویا کہ اول و آخر، جس کو کہ کہا ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبدأ و معاد، اللہ هو الاول اور اس کے بعد آخرت آنے والی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی زندگی کو اس نے چند حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک زندگی وہ ہے جو اس دنیا میں گزارتا ہے اس بدن کے ساتھ، یہ دارالامتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، بھاگ دوڑ کرو، پھر پتہ چل جائے گا ہوز ہو، کون کتنے پانی میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس کا نتیجہ نکلے گا یوم القیامت کو، کون کامیاب کون ناکام۔ اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جو شروع ہو جائے گی، کامیاب لوگوں کے لیے روح و روحان و جنت و نعیم، اور جو لوگ ناکام ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ آپ کو سنایا تھا حضور کا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان دیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ پڑھا کر، آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ جیسے آپ بچے کو سال بھر تعلیم دیتے ہیں،
سال کے اختتام پر امتحان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، یہ چاٹ کھانے کی طرف دوڑتا ہے یا کہیں سے رسالے وغیرہ خرید رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کتابیں خریدتا ہے، معلوم ہو جائے گا رجحان کیا ہے۔ تو ہمارا جو امتحان ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اس کی اولین بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی، بصارت دی، عقل دی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور یہ جو ہے الہامی طور پر ہمارے اندر رکھ دیا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس انسانی شاہد ہے اور جیسا کہ اس کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر الہامی طور پر ودیت کر دیا گیا ہے شعور کے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ پھر روح جو اس کے اندر پھونکی گئی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، تو اس سے روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، بالقوہ موجود ہے۔ اس بنا پر ایک امتحان تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ وہ اندھا بہرا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنی خواہشات کا بندہ بن کر رہتا ہے، وہ نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کرتا۔ اگر یہ ہے تو وہ گویا کہ پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا۔ پہلا امتحان جو ہے اس کے لیے کوئی نبی آتا یا نہ آتا برابر تھا، یہ تو اللہ نے ودیت کیا ہوا تمہارے اندر، اس کی بنا پر تمہارا امتحان ہے۔ لہذا جن لوگوں تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ان کا بھی محاسبہ ہوگا، لیکن توحید کی بنیاد پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت کے اندر تھا تمہارے، ہم نے تمہارے اندر یہ چیزیں ودیت کر دی تھی، تمہیں پھر سماعت اور بصارت بھی تھی، کائنات کو دیکھو اور ہمیں پہچانو، یہ ہماری آیات ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ البتہ اس سے آگے پھر جب احکام آئے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے یہ ممنوع ہے، اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچائی نہ جائے تو پھر محاسبہ کس بات کا؟ اگر تو لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے، اصل میں یہ چیزیں جو ہے فطرت کے اندر نہیں ہے پورے طور پر، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے انسان محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے۔ اسی لیے جب چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا، تو فرما دیا گیا، یہ چارٹر تھا جو دیا گیا ہے خلافت عرضی کے لیے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت میری طرف سے آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، لیکن جو لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر اصل میں ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نبیوں کے ذریعے سے وہ ہدایت بھیجتا تھا، اور نبیوں کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس ہدایات کو یا ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس کو قولاً بھی پہنچائیں، عملاً بھی پہنچائیں، یعنی جو کچھ دعوت دے رہے ہیں زبان سے اس کا نمونہ اپنے عمل میں بھی پیش کریں، اس لیے کہ شہادت قولی، شہادت عملی، یہ دونوں ہوں گے تو شہادت کا پورا جو ہے حق ادا ہوگا۔ اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے آپ کو آج سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا سنایا ہے۔ یہ مقام ایسا ہے، بڑا حسین مقام ہے، بہت سے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک بڑا حسین گلدستہ انبیاء اور رسول کے ناموں کا ہمیں وہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، یہ وہ رسول تھے جنہیں ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ کے محاسبہ اخروی کے مقابلے میں۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے امتحان لے، لیکن وہ حکیم بھی تو ہے، اس نے اپنے امتحان کا ایک نظام بنایا ہے۔ نبی آتے تھے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، زنا ناجائز ہے، نکاح کرو، اور تم اپنا جو ہے طبعی تقاضا پورا کرو۔ تو اس تمام کو جب وہ پہنچا دیتے تھے، اگر نہ پہنچایا ہوتا تو لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک موقع ہوتا ہے، اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ شے حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے تم پر، اور یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے ممنوع ہیں، ہمیں تو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ حجت ایسی ہوتی، اگرچہ دنیا کی عدالتوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجرم جی مجھے تو قانون معلوم نہیں، بھائی معلوم تھا یا نہیں تھا، تم نے قانون توڑا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، اگنورینس جو ہے وہ ایک ایکسکیوز بنے گی، اے اللہ ہمیں تو پہنچائی نہیں گئی بات، ہمیں تو نہیں بتائی گئی،
تو ہمارا محاسبہ کس بنیاد پر؟ لہذا نبی اس دعوت کو پہنچاتے تھے اور اپنے عمل کر کے اپنی زندگی میں دکھاتے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اچھا، جو لوگ ان میں سے مان لیتے تھے اور صحیح عمل کرتے تھے ان کو بشارت دیتے تھے تمہارے لیے جنت ہوگی آخرت میں۔ جو لوگ انکار کرتے تھے، اڑ جاتے تھے اپنے کفر پر، تکذیب کرتے تھے انبیاء کی اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی، ان کے لیے وہ نذیر بن کر آتے تھے، خبردار کرنے والے، دیکھو موت کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ تو یہ بشارت اور انذار اور دعوت، یہ نبوت کا اولین مقصد ہے۔ اس کے لیے دو اصطلاحات آپ سامنے لے آئیں۔ اتمام حجت، نبی نے بات پہنچائی اور جس کا حق تھا ادا کر دیا پہنچانے کا، اور اس کا اپنا عمل بھی پیش کر دیا، ثابت کر دیا، تو گویا کہ حجت قائم ہو گئی ان پر آخری درجے میں۔ دوسری اصطلاح قطع عذر، کہ لوگوں کی طرف سے عذر ختم ہو جائے، وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے، پلیڈ نہ کر سکے اگنورنس، کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو ان کی اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اتمام حجت کے لیے نبی آئے، قطع عذر کے لیے نبی اور رسول بھیجے گئے۔ یہ ہے نبوت کا بنیادی مقصد۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں بھی یہ بنیادی مقصد جو ہے نبوت و رسالت کا وہ موجود ہے۔ میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت سنائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، حق کی گواہی دینے والے، قول سے عمل سے، پھر بشارت دینے والے جو اس راستے کو اختیار کر لیں، اور پھر خبردار کرنے والے انہیں جو اس کا انکار کرے اور کفر کرے، اور اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، اور پھر آپ کو روشنی کا، ہدایت کا ایک چراغ، روشن چراغ بنا دیا۔ یہ حیثیتیں وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء میں اور حضور میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، داعی اللہ بھی تھے، اپنی اپنی جگہ پر ہدایت کا چراغ بھی تھے، لیکن ان حیثیتوں میں بھی حضور کی ایک تکمیلی شان ہے۔ ان تمام حیثیتوں میں بھی آپ کی ایک اتمامی کیفیت ہے، لیکن وہ بات جو خاص آپ کے اوپر کی گئی وہ ہے کہ یہ جو نظام زندگی تھا اب یہ ظلم کا اوپر استوار ہو چکا ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ بادشاہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں محلوں کے اندر، مخملی گدوں کے اوپر، اور ان کے لیے ساری جو محنت ہے کسان کر رہا ہے کھیت کے اندر، محنت خون پسینہ، اس کا عیش کرتا ہے جاگیردار اور بادشاہ۔ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے، کوئی لوہار کام کر رہا ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی کپڑا بن رہا ہے، ان پر ٹیکس لگا ہے، ٹیکس دو، اور اس ٹیکس سے جو ہے وہ جاگیرداروں کی بھی حویلیاں بنیں گی اور بادشاہ کے محل بنیں گے، اور بادشاہ جو ہے وہاں پر اپنی فوج بھی اسی ٹیکس سے اٹھائے گا، بڑھائے گا، انہیں منظم کر کے کھڑا کرے گا کہ اگر کہیں کوئی بغاوت کرے، کوئی کلمہ بغاوت کرے تو اس کا سر کچل دیا جائے۔ یہ نظام جب ظلم کا آ گیا ہے تو اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو دین حق دیا گیا ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ نظام اعتدال ہے، یہ نظام توازن ہے، یہ انصاف پر مبنی نظام ہے، اس نظام کو قائم کر کے دکھائیے تاکہ حجت قائم ہو سکے۔ اگر یہ نظام آپ صرف کتاب میں لکھا ہوا پیش کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حجت نہیں بنے گی۔ جیسے انفرادی سطح پر جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھ کے دکھائیں، روزہ رکھو تو آپ روزہ رکھ کر دکھائیں، جہاد کرو تو آپ جہاد کے اندر خود آگے سے آگے ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ پر دین حق مکمل ہو گیا، کامل نظام جو مبنی بر عدل و انصاف ہے، جو معتدل ہے، جو متوازن ہے، جس میں تمام کے حقوق معین کر دیے گئے، اس نظام کو قائم کر کے دکھائیے، غالب کر کے دکھائیے۔ یہ ہے وہ مشن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیلی مشن ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں میں نے ایک تو آپ کو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 سنائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم ہی نے بھیجے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کو ہم نے بھیجا۔ ان کو کیا کچھ دیا؟ بینات۔ بینات کہتے ہیں بالکل روشن، مبرہن، از خود واضح چیز کو کہتے ہیں۔ بین سی بات ہے، بھائی کیا ہو گیا، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بین سی بات جو بالکل واضح ہو۔ تو بینات سے مراد وہ تعلیمات بھی ہیں
جو وہ ایمان کے ضمن میں لائے جو فطرت انسانی میں پہلے سے موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ معجزات بھی ہیں جو انبیاء اور رسولوں کو دیے گئے ثبوت کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، شریعت اتاری، قانون اتارا، لوگوں کے حقوق معین کیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، جو حاکم ہوں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور جو بھی اس وقت رعیت ہے اس ماحول کے اندر جو ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، سرمایہ دار کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اسی طریقے سے مزدور کے کیا حقوق ہیں یا کیا فرائض ہیں۔ ہم نے ایک نظام دیا ہے اور ترازو دی ہے، اس میں تولو، جو جس کا حق ہے اس کو عطا کرو، اور اگر کسی نے کسی اور کا حق غصب کیا ہے تو اسے چھینو۔ چنانچہ یہی بات کہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت خلافت ان کے ہاتھ پر ہو گئی، تو جو خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، بڑے پیارے الفاظ اس میں تھے، تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف رہے گا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں، اور تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں۔ تو فرمایا یہ ہم نے سب کچھ کس لیے کیا؟ نبی کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے، رسولوں کو معجزے کیوں دیے، انہیں کتاب اور شریعت کیوں دی، میزان کیوں اتاری؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل پر قائم ہوں، جو جس کا حق ہے اسے ملے۔ باپ مرے تو بیٹوں کا جو حصہ ہے، بیٹیوں کا جو حصہ ہے، بیوہ کا جو حصہ ان کو دیا جائے۔ یہ سارے حقوق اور فرائض ہم نے معین کر دیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوشل ایولیوشن میں یہ نظام ابھی رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ نظام، جب غاروں میں ہم تھے تو کوئی نظام تھا ہی نہیں، پھر قبائلی نظام ہوا، مختصر سا نظام، پھر سٹی اسٹیٹس آئیں، اور پھر اس کے بعد امپائرز قائم ہوئی، تو نظام، ایک محکم نظام جس میں انسان جکڑا گیا بری طریقے سے۔ تو اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دین حق کو کامل کر کے محمد الرسول اللہ پر اتار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور کی جو شان ہے امتیازی، کہ وہ الفاظ جو کسی اور رسول کے لیے نہیں آئے قرآن میں ایک مرتبہ بھی، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے قرآن مجید میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اس دین حق کو پورے کے پورے دین پر، کلہ ہی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تمام کے تمام ادیان پر۔ اور یہ بحث ہم پہلے کر چکے، دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ دین الملک ذکر ہے سورہ یوسف میں، بادشاہی نظام، بادشاہ جو ہے حاکم ہے، مطلق ہے، سوورن ہے، سوورنٹی بلانگز ٹو ہم، وہ جو بھی کہہ دے گا وہ قانون ہے، اور وہ در حقیقت اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائے دے گا، اور قانون کے مطابق بلکہ اس نظام کی خدمت کرنے والے جانثاروں کو وہ تمغے بھی دے گا، وہ خلعتیں دے گا، وہ اور انعامات دے گا، جاگیریں دے گا۔ یہ بادشاہی نظام۔ اللہ کا نظام کیا؟ اللہ کو حاکم مطلق مانو، اور اللہ کے رسول کو اس کا نمائندہ مانو، یہ دین ہے۔ اور ان دونوں کی اطاعت پر مبنی نظام ہونا چاہیے، تمہارا انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ انفرادی سطح پر بھی اللہ کے بندے بنو اور رسول کے پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجتماعی سطح پر بھی تمہارا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کو غالب کرو، قائم کرو۔ اس قائم اور غالب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اب اگر یہ دین حق پیش کرتے ہو دنیا کے سامنے، تو جب تک اسے قائم کر کے دکھاؤ نہ، اتمام حجت نہیں ہوگا۔ جیسے ذاتی سطح پر جو تعلیم دی آپ نے کر کے دکھا دی، اب اجتماعی نظام دے رہے ہو تو اجتماعی نظام کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھاؤ۔ یہ در حقیقت ہے جو مشکل کام تھا۔ جو کام مشکل تھا وہ میرے حوالے کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشکل ترین کام، دین کو غالب کرنا، نظام خداوندی کو قائم کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ نظام کے ساتھ جو بھی نظام ہوتا ہے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نظام نہ ہو۔ کہیں بادشاہی نظام ہے، کہیں پر جو ہے وہ نمائندوں کا نام نہاد جمہوریت کا نظام ہے، کہیں کوئی آمر ہے۔ آخر ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے نظام کو چاہے گا اسٹیٹس کو، میرا نظام جو کا توں رہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے نظام کو کچھ چھیڑے۔ جاگیردارانہ نظام میں جاگیردار کبھی نہیں چاہیں گے کہ جاگیرداریاں ختم کر دی جائے۔ they are bound to resist، اس لیے 2 جگہ پر آیا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
شرک کرنے والے کتنا ہی ناپسند کریں، کتنی مخالفت کریں، کتنا ہی رزسٹ کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرض منصبی یہ ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، پورے کے پورے نظام کو، جس کو کہا گیا ایک اور جگہ پر وَیَکُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، پورا نظام، کوئی شے اس سے باہر نہ رہے، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ ریاست، نہ قانون، نہ انفرادی زندگی، نہ اجتماعی زندگی، یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نظام میں آ جائیں۔ یہ نظام اگر قائم کر کے نہ دکھایا جائے تو وہ جو دو الفاظ میں نے آپ کو کہے تھے، اتمام حجت نہیں ہوتا۔ آپ اچھے سے اچھا نظام دنیا میں کتاب میں لکھ کر دے جائیں، لوگ کہیں گے صاحب یہ خیالی جنت ہے، کسی نے لکھی ہے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے جو دیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک کتاب افلاطون نے لکھی تھی، دی ریپبلک، ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلکہ حضرت مسیح سے بھی 400 سال پہلے کی بات ہے، حضور سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، نظام ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، وہ سب کتاب میں لکھا رہ گیا۔ اس کتاب کو اب کہا جاتا ہے کہ یہ یوٹوپیا ہے، ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، دنیا میں ایک دن بھی وہ نظام کہیں قائم ہوا ہی نہیں۔ تو قائم کر کے دکھاؤ گے تو حجت بنے گی، اس کا نمونہ دکھاؤ گے تب اتمام حجت ہوگی، اس کا ایک نمونہ ماڈل پیش کرو گے تب وہ قطع عذر ہو جائے گا۔ لہذا دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، یہ فرض منصبی قرار پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا، اور اس اعتبار سے یہ تکمیل رسالت کا دوسرا بصر ہے۔ دیکھیے کوئی آج کہتا یا کہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا سید القوم خادمہم، لوگ کہیں گے بڑا اچھا شعر کہا ہے آپ نے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے سردار خادم ہوتا کہیں؟ لیکن آج محمد الرسول اللہ نے جو نظام قائم کیا تھا، حضرت عمر خادم تھے کہ بادشاہ تھے؟ حضرت عمر چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی محل نہیں تھا، حضرت ابوبکر کا کوئی محل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے اگر ہم کہتے ہیں سید القوم خادم، اچھا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا خیال آپ نے پیش کیا، لیکن یہ کہ یہ کوئی ہونے والی بات تو نہیں، آج معلوم ہے ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، یہ تو بڑا ہسٹوریکل ایرا ہے، یہ کوئی 5000 سال پہلے کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ حضرت نوح کے زمانے کی بات نہیں کر رہے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی بات نہیں کر رہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ نظام قائم ہوا ہے۔ درویش بادشاہ جن کو کہ مانا پھر عیسائیوں نے جب لڑے بھیڑے بغیر یروشلم جو ہے حوالے کیا ہے مسلمانوں کے، حضرت عمر کو دیکھ کر کہا ہاں یہی وہ درویش بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یروشلم اس کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا، آئیے حاضر ہے، یہ چابیاں ہیں، کھول لیجیے، آئیے لے جائیے۔ تو یہ کام اگر کر کے نہ دکھایا جاتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اسے یوٹوپیا کہا جائے، خیالی جنت ہے، انہونی سی بات ہے۔ لہذا قطع عذر اور اتمام حجت اس اجتماعی سطح پر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں اس نظام کو قائم کر کے دکھایا جائے، اور یہ نظام کو قائم کرنا پہلے سے موجود نظام کو اکھاڑے بغیر تو نہیں ہوگا، اس کو جڑ سے اکھاڑنا۔ ایک عام پودے کو بھی اگر آپ کھینچتے ہیں تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ رکتی ہیں، ایک بڑا درخت ہے، تناور ہے، اس کی جڑیں دور دور تک گئی، انہیں کھینچنا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تصادم ہوگا، اس کے لیے مقابلہ ہوگا، اس کے لیے جد جہد ہوگی، اس کے لیے جانیں دینی ہوگی، اس لیے کہ یہ ایک انقلابی عمل ہے، ایک نظام کو بدل دینا، اس نظام کو بدلنے کے لیے انقلابی جد و جہد ہوگی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسانوں کو جانیں بھی دینی پڑیں گی، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اور یہ سب سے مشکل کام دعوت و تبلیغ میں یہی ہو جائے گا نا کہ کوئی آپ کو کہہ دے گا پاگل ہے، مجنون ہے، کوئی مذاق اڑا دے گا، ہو سکتا ہے بچے کنکریاں پھینک دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن یہاں تو آپ جب نظام کی بات کریں گے تمہارا نظام غلط ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ساری طاقت جو ہے کفر کی اور طاغوت کی، وہ ساری شیطنت کی قوتیں جمع ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گی۔ لہذا یہ ہے تکمیل رسالت کا مظہر ثانی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دو جگہ پر آیا ولو کرہ المشرکون، ایک جگہ آیا سورہ فتح میں وکفی باللہ شہیدا، مددگار کی حیثیت سے اور گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹھن کام ہے جو آپ کے کندھے پر آ پڑا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل ہی میں کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بڑی بھاری بات ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں۔ یہ بھاری بات ہے جس کو محمد رسول اللہ نے پورا کر کے دکھایا، اور وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم
یہ سلطنت خداداد یا مملکت خداداد پاکستان جو ہے، اس میں اسی نظام کو ہم قائم کریں، اور اگر ایک جگہ بھی یہ نظام اسی طریقے سے اسی شان کے ساتھ قائم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا۔ اس لیے کہ انسانیت تو تلاش میں ہے کہ اسے ایک عادلانہ نظام ملے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، اور تمام معاملات جو ہیں انسان کے عدل و انصاف پر ہوں۔ یہ تو انسان چاہتا ہے، لہذا اگر وہ نظام قائم ہو گیا تو پھر پوری دنیا لپک کر اسے قبول کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔